الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگار محمد احمد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دار جار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین الحق انوار رب العالمین معدن جود کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم باہر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواسطۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی دعا منگو ساڈے ملک وچ نظام مصطفیٰ آئے جڑا جڑا چاہتا ہے نظام مصطفیٰ آ جاوے مل کے حاضر اقبال ہے دعا منگو ساڈے ملک وچ نظام مصطفیٰ آئے صدیق عمر عثمان علی جیا حاکم ولایا صدیق عمر عثمان علی
دعا
کے ٹر پے لوگاں دے اندر شور برپا ہو گیا اج عمر جایا اج خیر نہیں عمر کچھ کر کے آئے گا آپ جان رہے روایات کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ مجھے نے عمر کدھر جا رہا ہے عمر پاک فرما دے رہے میں معاذ اللہ محمد پاک نے قتل کر جا رہا ہے ارادہ لے کے جا رہا جب ارادہ ظاہر کیتا ہے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کے سامنے آپ فرما دے رہے اے عمر اگر ایک کم تسی کر لو اس کم کرنے کے بعد قبیلہ صاحب والے جڑے لوگ نے انہاں تو میرے بچو گے اور قبیلہ بنو ہاشم والے جڑے نے انہاں تو میرے بچو گے عمر پاک فرما دے رہے مینوں لگدا ہے تسی اپنے پیو دادیاں دا دین چھوڑ کے دین اسلام کو قبول کر لیا جب اتنی برباد کی حضرت نعیم بن عبداللہ فرما دے ہم میرا ایمان اسلام ظاہر ہو گیا ہے میں جو چھپاوا ہم بتاوے عشق مشق کبھی چھپنے نہیں لوگوں کے سامنے آگے رہتے ہیں آپ فرما دے ہاں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آپ فرما دے ہاں میں محمد کا ایمان لایا محمد مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا عمر پاک نے سنیا جب عمر نے سنیا اب گنا ہو گیا جب جلال جلا گیا تلوار میں نمار کر لی ادھر تلوار چل لگی ہے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہوں نے دو تلوار سے آپ نے تلوار میں نمار کر لی اور دونوں طرف تلوار چل رہی ہے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دے رہے اے عمر میرے تے تلوار کی چلانا ہے ذرا اپنے گھر کے اندر جا فاطمہ بنت خطاب تیری بہن جڑی ہے تیری ہمشیرہ جڑی ہے انہیں کلمہ محمدی پڑھ لیا ہے دولت اسلام جناب اور تیرا بہن وہی جناب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہوں بھی کلمہ محمدی پڑھ لیا ہے دولت اسلام جناب مالا مال ہو گئے اے عمر پاک جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر میرے والے آیا جب آپ نے اتنا جواب سنیا ہے آپ جب جواب دے بنا گئے انہوں نے آپ نے چھوڑیا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب پر رخ کر لیا ہن آپ جا رہے ہیں جب بہن کے گھر پہنچے کی دیکھتے ہیں دروازے کے نال کان لا کے سنتے ہیں اللہ نے قرآن کے گھر جو آواز آ رہی ہے اللہ کا قرآن آپ کا تیرا قول سن پڑیا سی انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے دیکھیا کہ گھر دے وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے آپ نو پک ہو گیا میری بہن تے بہنوئی مسلمان ہو گئے نے آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ لائٹ ہی گئی ہے پر ایمان والی لائٹ نہیں جانی چاہیے بولو مدے نال سبحان اللہ یہ تو یہودیاں دی خاص نسل جڑی ہے نا رام دے وہ بیٹھے نے اتنے بجلی دے جدو جمعے دا وقت ہوندا ہے نماز دا وقت ہوندا ہے کیوں حاجی صاحب ادو لائٹ لے جاندے نے معلوم ہویا انہاں دا نہ نماز نال تعلق ہے نہ نماز والے دے نال تعلق ہے جے نماز دے نال تعلق ہوندا نماز والے دے نال تعلق ہوندا
پھر لائٹ نال جاندے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، میں تو پہلے ہی یہ کہتا ہوں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غلام نے یہودیاں دے، انگریزاں دے، اینا دے کندیاں تے قدم ہے یہودی دا انگریز دا، تاں اون دی گل منن تے مجبور نے۔ اسی مصطفیٰ دے در دے گدام تاں حضور علیہ السلام دی گل کرن تے مجبور ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، ہے فیض کی تجلی شب کو، بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جدو آپ نے اللہ دے قرآن دی آواز سنی، دروازہ کھولیا گیا، بہن نے قرآن لکا دیتا، عمر آ گیا بھی۔ عمر کہندا بہنا میں سنیا تو مسلمان ہو گئی ہے، کلمہ محمدی پڑھ لیا وے، دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئی ہیں۔ آپ فرماندی ہیں، آپ فرماندی ہے، آپ دی بہن فرماندیاں نے فرمایا ہاں میں کلمہ محمدی پڑھ لیا وے، دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بہن نو کٹنا شروع کر دیتا وے، اتنا کٹیا آپ دی بہن بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے بہنوئی نو بھی آپ سرکار نے کٹیا، تو بہن نو جدو ہوش آیا نا تو پھر آپ کٹن لگ پے۔ تو بہن کہندی ہے عمر جے تیریاں رگاں دے اندر خطاب دا خون ہے تے میں بھی خطاب دی بیٹی ہاں، میں بھی تیری ہمشیرہ ہاں۔ اے عمر میرے جسم دے اندر جنہ چر خون دا ایک قطرہ بھی ہے، میں محمد الرسول اللہ دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، میں قرآن دا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نباز قوم حکیم الامت، آپ سرکار ارشاد فرماتے نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، آج یہ زمانے نے نہ ہم کو یہ زمانہ دکھایا ہوتا۔ چاٹ ڈالی ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، مگر بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا۔ وہ لوگ کیوں کامیاب سن؟ انہاں دے سینے دے نال اللہ دا قرآن لگا ہویا سی۔ تے اج دا مسلمان نوجوان کیوں دن با دن ذلیل ہو رہا، رسوا ہو رہا زمانے دے اندر؟ ان سینے نال قرآن ہٹا دیتا وے، انگریزی دے بک نو کلے نال لا لیا وے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ فرماتے نے یار اج لوگ عشق کا دعویٰ کرتے نے، آپ فرماتے نے پر عشق دے اندر جھوٹے نے۔ پوچھا گیا وا اقبالا کیویں؟ آپ سرکار ارشاد فرماتے نے فرمایا عشق آخری پوڑی ہے، ادب پہلی پوڑی ہے۔ فرمایا اے جڑا عاشق ہے اے پہلی پوڑی دے وچ ناکام ہے، آخری پوڑی تے کیویں پہنچے گا؟ آخری پوڑی تے مولا حسین پہنچیا وے۔ میاں صاحب دی زبانی سمجھاواں ذرا بول مدے نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے یاری یاری ہر کوئی آکھے تے واہ حسین دی یاری، نیزے چڑھ قرآن سنانا تے او قرآن دا کاری، او نیزے چڑھ قرآن سنانا تے او قرآن دا کاری۔ تے قدر قرآن دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانہ، اگر چاہنا میں
اس جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جاویں، قبر دے اندر بھی کامیاب ہو جاویں، معاشر والے میدان دے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا جام تو پی لویں اور شفاعت مصطفیٰ دے نال مالا مال ہو جاویں، پھر قسم خدا دی کر کے آنا وا محمد مصطفیٰ دے در تے کلی ڈال ہے، دونوں جہاناں چ کامیاب ہو جائے گا۔ تو گل کر رہا سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ نے جدو دیکھیا کہ بہن جیڑی ہے کلمہ محمدی نہیں چھوڑ دی پئی، قرآن دا دامن نہیں چھوڑ رہی، آپ فرماندے نے بہنا ذرا قرآن لے آئے نا جڑا پڑھ دی پئی سائیں میں بھی پڑھنا میں۔ آپ دی بہن فرماندی ہے اے عمر تو پلیت ہے، قرآن پا کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جا پہلے غسل کر کے آ، پھر اللہ دا قرآن پڑھن دی اجازت دیاں گی، انہاں چر اجازت نہیں دیاں گی۔ آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کے آپ اللہ دا قرآن پڑھ دینے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، جس دا ترجمہ اے وے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا وے، فرمایا بے شک میں اللہ ہاں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، میں تہاڈا رب ہاں، میری ہی عبادت کرو، میری یاد واسطے نماز نو قائم فرما لو۔ جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے قرآن پڑھیا وے، تانوں پتہ ہے عرب والے جڑے نے عربی لوگ ہوندے تے عربی نو بڑا چنگی طرح سمجھدے سن۔ آپ نے قرآن پڑھیا، عربی نو پڑھیا تے عربی نو آپ سمجھ رہے سن، ترجمہ سمجھ رہے سن، ادھروں قرآن پڑھ رہے نے ادھروں اکھاں تو آنسو جاری ہو جاندے نے، دل تے جڑا کفر دا تالا ہوندا ہے وہ ٹٹ جاندا وے۔ آپ فرماندے نے، فرمایا بہنا جلدی جلدی مینوں مدینے دے تاجدار سرکار دی بارگاہ چ لے چلو، میں عمر دولت اسلام دے نال مالا مال ہونا چاہنا وا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ میں اکثر آندا ہوندا وا جندے ہوٹھاں تے سرخی ہوے وہ نہ بولے کرے، سبحان اللہ کہن دے نال نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے، بلکہ بندہ مومن دا حضرت انسان دا رب سونے دی بارگاہ چرچا ہو جاتا ہے۔ اور کی چاہیے؟ سبحان اللہ دا معنی ہے سونیا تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، جدو تو رب دی ذات نو پاک آکھیں گا تو رب سونے دی رحمت جوش چاہے گی ساڈے دل نو پاک نور العلا نور فرما دے گی۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ آپ فرما دے نے مینو مار دیاں لے چلو، کتے عمر دی عمر برباد نہ ہو جائے۔ آندے نے عمر نو مدینے دے تاجدار سرکار دی بارگاہ چ لے چلو، میں دولت اسلام دے نال مالا مال ہونا چاہنا ہوں۔ ادھروں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ٹر پیندے نے، ادھروں میرے ملت دے نوجواناں حضور علیہ السلام دار ارکم دے اندر حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے گھر مبارک دے اندر آپ جلوہ فرما سن۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو 3 دن ہوئے سن مسلمان ہویا، دولت اسلام دے نال مالا مال ہویا۔ تو آپ سرکار نے دیکھیا عمر آ رہا وے، تلوار بھی نال ہے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی کول سن، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بارگاہ رسالت کے اندر عرض کردے نے، یا رسول اللہ والضحیٰ دے چہرے والیا، یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا وے، اگر تا خیر دا ارادہ ہے پھر میں کچھ نہیں آکھاں گا۔ یا رسول اللہ عمر دے بارے مکہ دے اندر چما پاسے مشہور ہے کہ محمد دے قتل دے ارادے نال آ رہا وے، یا رسول اللہ اگر عمر دا غلط ارادہ ہویا تو یا رسول اللہ میں حمزہ عمر دی گردن اڑا کے رکھ دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمانہ دا تا عقیدہ یہ وے اسی اپنے نبی دے نال پیار اپنی جان مال عزت آبرو سب تو ود کے کرنے، بولو سبحان اللہ۔ اسی اپنے تے حرف ہونا گوارا کر سکنے ہیں، پر جدو کو ساڈے نبی دے بارے زبان درازی کرے گا اسی انہوں معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کی گردن اڑا کے رکھ دیا گے۔ تو دوستان گرامی، حضور علیہ السلام دی بارگاہ جدو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کردے نے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما دے نے، فرمایا اے حمزہ کچھ نہ آکھیا جے، تلوار اٹھان دی لوڑ نہیں ہے، تواڈے نبی دی دعا آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سرکار فرما دے نے، فرمایا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرا وجدان کہندا وے جد عمر پاک آ رہے ہونے نے میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے صحابہ کرام نو فرمایا ہے اور مسلمانوں نو فرمایا وے، مبارک ہو مسلمانو عمر ابن خطاب آیا، مبارک ہو مسلمانو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ جدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے مدینے دے تاجدار سرکار دی بارگاہ رسالت دے اندر آندے نے، حضور پاک سرکار اٹھدے نے، آ کے عمر پاک سرکار دی تلوار نو پکڑ لیندے نے، آپ نو پکڑ کے فرما دے نے، اے عمر او ویلا نہیں آیا کہ تو دین اسلام نو قبول کر لوے، اسلام دے اندر داخل ہو جاوے، دولت ایمان دے نال مالا مال ہو جاوے۔ آپ پڑھ دے نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کلمہ محمدی پڑھ لیندے نے، مسلمان ہو جاندے نے، دولت اسلام دے نال مالا مال ہو جاندے نے۔ جدو آپ نے اسلام نو قبول فرمایا وے صحابہ کرام دے اندر ایک خوشی دی لہر دوڑ گئی، حضرت عمر پاک نعرہ لاندے نے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جاندی۔ جب اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی ہے، رب العالمین نے مکے دے اندر ہر جگہ تے صحابہ کرام دی آواز نو پہنچا دیتا ہے، ہر بندے نے اللہ اکبر دی صدا نو سنیا وے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، کہ تواڈے خدا جھوٹے نے، الہ ایک جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے جدو اسلام قبول فرما لیا تو آپ سرکار حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، یا رسول اللہ
کیا اساں حق تے نہیں؟ حضور علیہ السلام فرما دے نے اے عمر کیوں نہیں، اسی حق تے ہاں، وہ باطل تے نے، وہ جھوٹ تے نے، اسی سچ تے ہاں۔ آپ فرما دے نے یا رسول اللہ جدو اسی حق تے ہاں، سچ تے ہاں، تے پھر پوشیدگی کیوں، یہ لک چھپ کے کیوں رہنا، دین اسلام تے لک چھپ کے عمل کیوں کرنا؟ یا رسول اللہ اساں تاں اعلان دین اسلام دے چرچا کران گے اور رب العالمین دی توحید دے اعلان نو بلند کران گے۔ آپ نے 2 صفاں بنائیاں، ایک صف دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کھڑے ہو جاندے نے، دوسری صف مبارک دے اندر حضور علیہ السلام دے چاچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کھڑے ہو جاندے نے، آپ بیت اللہ شریف دا رخ فرما لیندے نے اور نعرہ تکبیر دے نال آپ سرکار مکے دیا گلیاں گونج رہیاں نے، نعرے لا لے نے، صحابہ کرام خوش نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دے نے، فرمایا اس تو حضرت عمر پاک دے اسلام لے ہون تو پہلا اعلان اللہ دی توحید دا انج اعلان کرنا اور حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا اور لوگاں دے سامنے اپنے اسلام نو ظاہر کرنا، آپ فرماتے نے عمر تو علاوہ میں کسے دے اندر نہیں دیکھیا۔ اور مولا علی سرکار بھی فرماتے نے، فرمایا جس طرح اعلان ہجرت عمر پاک نے کیتی ہے کافراں دے سامنے، اس طرح میں کسے نو نہیں کردیا ویکھیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ ارشاد فرماندے نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت شان عطا فرمائی ہے۔ آپ سرکار جدو پہنچ دے نے بیت اللہ شریف دا طواف فرما دے نے، مقام ابراہیم تے آپ نماز پڑھ دے نے تو اللہ رب العالمین دے توحید دا چرچا بلند فرما دے نے۔ تو قریش دے کچھ قبیلے دے لوگ بیٹھے سن، آپ انہاں دے کول جاندے نے، جا کے فرما دے نے میں عمر نے اسلام نو قبول فرما لیا ہو۔ پھر حضرت اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس دے اندر آپ سرکار فرما دے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، فرمایا تواڈے لوگاں دا چہرہ بد شکل ہو جاوے اور تواڈا چہرہ بگڑ جاوے اور تواڈا ککھ نہ رہے، تسی اسلام نو نہیں مندے۔